اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. عزیزان گرامی، والدین کے احترام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی جو خواہشات ہیں ممکن ہے ان کی تعداد کو ہر ایک کے لیے شمار کرنا آسان نہیں ہو، کیونکہ خواہشات انسان کی بہت ہوتی ہیں. لیکن ان خواہشات میں کچھ ایسی ہیں جو نہایت پسندیدہ ہیں. جیسے ہماری ایک خواہش یہ کہ مولا امام حسین علیہ السلام ہماری ذات پہ کرم کریں، وہ ہم سے خوش ہو جائیں. ہر مومن کی خواہش ہے، حتیٰ مومن تو چھوڑیں، یہ وہ ہستی ہے کہ یقین جانیں آپ کو اس دنیا میں کفار و مشرکین بھی ملیں گے جو اس ہستی سے نہایت محبت کرتے ہیں. صاحبان ایمان اور ان میں مومنین تو ہر آن چاہتے ہیں کہ مولا ان سے راضی رہیں، خوش رہیں. خود پاک پروردگار کی بارگاہ میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے احب اللہ من احب حسین. اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے جو مولا امام حسین سے محبت کرتا ہو. ایمانداری سے بتائیں، ایک یہ مقام کہ انسان مولا حسین سے محبت کرے اور اللہ رب العزت اس انسان سے محبت کرے کیونکہ وہ مولا حسین سے محبت کرتا ہے. لیکن وہ مقام کتنا بلند ہوگا کہ مولا حسین خود کسی سے محبت کرے. یعنی ابھی تک ہم محب ہیں، محبوب مولا حسین ہیں. ایسا ہو جائے کہ محب مولا حسین ہوں، ہم مولا حسین کے محبوب ہو جائیں. ایسا ممکن ہے؟ یقین جانیں، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ والدین کا احترام، ان کی خدمت، ان کا خیال رکھنا اتنا بہترین، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ مولا حسین ایسے افراد سے محبت کرتے ہیں جو اپنے والدین کا خیال رکھتے ہو. ہم مولا کی زیارت کے مشتاق ہیں. ہمارے ایک بہت ہی متقی و پرہیزگار عالم دین، جن کا یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ ان کا مقام کتنا بلند ہوگا اور مولا سے ان کی کتنا عقیدت و محبت ہوگی. خود سادات سے ہیں، کربلا کے رہنے والے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی مولا حسین کی زیارت سے ہوتا تھا. یعنی سب سے پہلا عمل جو ہے میرا وہ مولا حسین کی زیارت ہوتی تھی. بلکہ اس طرح عرض کروں کہ نماز شب مولا کی خدمت میں جا کے آپ کی بارگاہ میں، آپ کے حرم میں جا کے ادا کیا کرتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا طریقہ کار یہی تھا، نماز شب کے وقت مولا کے حرم میں چلے جاتے تھے، قبلہ کی طرف جو صحن ہے اس صحن میں عبادت کرتے تھے، نماز شب بجا لاتے تھے، تعقیبات.
قرآن کی تلاوت. اس کے بعد جب اذان فجر ہوتی تھی نماز فجر کو ادا کرتے تھے. اس کے بعد تعقیبات جو تعلیمات اہل بیت کے مطابق ہیں ان کو بجا لاتے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے مولا حسین کی خدمت میں چلا جاتا تھا, آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا تھا, اجازت لیتا تھا, اذن دخول کے بعد آپ کی زیارت کرتا تھا. میرا یہ معمول تھا, زیارت کے بعد گھر آ کے پھر اپنی زندگی کے امور کو شروع کرتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں خواب میں تھا, تو عالمی خواب میں وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہمیشہ کی طرح میں حرم امام حسین میں نماز شب کے وقت پہنچا. نماز شب میں نے ادا کی. نماز شب کے بعد میں نے نماز فجر ادا کی. نماز فجر کے بعد میں مولا کی زیارت کے لیے گیا. میں نے جیسے ہی مولا کی زیارت پڑھنا چاہی اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, تو میں نے دیکھا میرے قریب ایک نوجوان آیا. اس نے بھی سلام کیا مولا کو, اور میں اس وقت حیران رہ گیا کہ اس کے سلام کا جواب میں نے دیکھا کہ مولا دے رہے ہیں. میں نے زری کی طرف دیکھا, مولا میں نے دیکھا کہ اس جوان کو دیکھ رہے ہیں. میں نے مولا کی زیارت کی. مولا نے اس کے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد مولا اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے. وہ جوان مولا کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا. اب اس کے بعد میں اپنی زیارت مزید پڑھنا بھول گیا. میری توجہ اس جوان کی طرف تھی. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. میں حیران ہوا یہ کیسا خواب تھا. پاک پروردگار اس خواب کے ذریعے مجھے کیا پیغام دینا چاہ رہا تھا. میں نے دیکھا نماز شب کا وقت ہے. میں حرم میں آیا. معمول کے مطابق میں نے نماز شب پڑھنا شروع کی, لیکن اب میری توجہ فقط اس خواب کی طرف تھی. نماز فجر ادا کی, توجہ اس خواب کی طرف تھی. نماز فجر کے بعد گیا, ہمیشہ جہاں رک کے عرض ادب کرتا تھا, مولا کی زیارت کرتا تھا. میں نے مولا کی زیارت پڑھنا شروع کی, زیارت وارثہ پڑھنا شروع کی, لیکن میری توجہ اس خواب کی طرف تھی. بار بار اپنے اطراف کو دیکھتا, خصوصاً اس جگہ جہاں اس جوان کو دیکھا تھا خواب میں. لیکن اب میرا جو حال تھا وہ کچھ اور تھا. گھر آیا, پورا دن اسی طرح گزر گیا. وہ خواب میرے ذہن میں رہا. اگلی رات اسی طرح گزر گئی. میں معمول کے مطابق آیا, لیکن عجیب ہے, ایک دو شب کے بعد نماز شب جمعہ آئی. میں معمول کے مطابق جیسے جاتا تھا اسی طرح اب کیفیت یہ تھی, یہ خواب یاد آتا تھا. لیکن نماز شب بھی ہو گئی, نماز فجر ہو گئی. میں آ کے جیسے ہی مولا کو سلام کرنے کے لیے رکا, میں نے دیکھا وہی جوان آیا ہے. اب میری توجہ اس جوان کی طرف ہے. اس نے سلام کیا, میں نے دیکھا مولا کی ذریعے سے سلام کا جواب آیا. میں نے خواب میں مولا کی زیارت کی تھی, لیکن ابھی مجھے مولا نظر نہیں آئے, میں نے آواز سنی مولا کی. اب جوان کی طرف جب دیکھا, جوان اسی طرح مسکرا رہا تھا جیسے خواب میں نے مولا کو اور جوان کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. جوان زیارت کر کے جیسے ہی جانے لگا, جب وہ صحن میں پہنچا, میں نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا, اس کے کاندھے پہ, اور اس نے مجھے دیکھ کے کہا یا سیدی کیسے ہیں آپ, کیا حکم ہے. میں نے کہا کہ مجھے اتنا بتا دو اس میں راز کیا ہے. بالآخر جب اس جوان کو یقین آ گیا, میں نے اسے کہا میں اس طرح خواب دیکھ چکا ہوں, تو اس جوان نے مجھے کہا کہ میں ایک مدت سے اپنے والدین کو لے کے آتا تھا زیارت پہ. ایک ہفتے اپنی والدہ کو, ایک ہفتے اپنے والد کو. میرے پاس جو سواری تھی اس میں اتنا طاقت نہیں تھی 2 افراد کا بوجھ اٹھاتی. میں خود پیدل رہتا تھا. کچھ وقت پہلے ایسا ہوا کہ میرے والد کی باری تھی, میں ان کو لے کے جب گھر سے نکلنے لگا, میں نے دیکھا کہ دروازے پہ میری ماں رکی ہے اور تیار ہے زیارت پہ چلنے کے لیے. میں نے کہا ماں آپ کو معلوم ہے بابا کی باری ہے. ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا, مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, میں زہرا کے لال کی ایک بار پھر زیارت کرنا چاہتی ہوں. میں نے جیسے بچپن میں بچوں کو شانوں پہ بٹھاتے ہیں, میں نے ماں کو ایسے بٹھایا. والد میرے سوار تھے. اس حال میں آیا,
آ کے میں نے حرم کے بہر سواری کو روکا، والد صاحب میرے نیچے تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ عجیب ہے، والدہ کو اسی حال میں لے کے میں اندر گیا، ہمیشہ کی طرح زیارت وہ کی، میں جیسے ہی سلام میں نے کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میں نے دیکھا کہ مولا زریم سامنے موجود ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں ایسے جوان پسند ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، خوشی کے آنسو تھے، میں رونے لگا۔ اس کے بعد اب میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، جب بھی میں آتا ہوں سلام کرتا ہوں، مولا سلام کا جواب دیتے ہیں اور مسکرا کے مجھے کہتے ہیں تم جیسے جوان مجھے پسند ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں، یہ سن کے میں زارو قطار رونے لگا کہ مولا آپ ہمارے والدین کے احترام میں ہم سے اتنا خوش ہیں، تو ہم آپ کا احترام اگر وہ رکھیں، یہ مد نظر رکھیں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، تو ہماری دنیا و آخرت کس طریقے سے سنور جائے۔ عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے والدین کا احترام، والدین کا احترام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد